دوستو رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ قاری گلزار صاحب موجود ہیں۔ آج ہم چرچا کریں گے رمضان کے تیسرے عشرے پر، کیا کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کن باتوں کو کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ فیصل بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ قاری صاحب تھوڑا بتائیے، رمضان کا تیسرا عشرہ آنے والا ہے، کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، رمضان کا تیسرا عشرہ بہت اہم عشرہ ہوتا ہے، اور عشرے کے معنی 10 دن کے ہوتے ہیں۔ یہ آخر کے 10 دن بہت زیادہ اہم ہیں۔ دیکھو، اس مہینے کے اندر پورے مہینے میں تو روزے تو رکھنے ہی ہیں، کیونکہ روزے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس آخر عشرے میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں ایک رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت حدیثوں میں اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں خود معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کہ شب قدر کی رات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتایا۔ یعنی جس نے شب قدر کی ایک رات میں عبادت کری، اس نے گویا 83 برس 4 مہینے سے زیادہ کامل عبادت میں وقت گزار دیا۔ اور شب قدر کی فضیلت کو پانے کے لیے، شب قدر کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات کے اندر یعنی شب قدر کی رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا قرآن کریم، اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ تو شب قدر کی رات کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، مختلف عبادتیں کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، مختلف عبادتیں کریں، اور اس رات کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جب رمضان کا تیسرا عشرہ آتا ہے تو اس عشرے کے اندر ایک دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسری دعا بھی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ قاری صاحب ایسا ہے کہ صرف شام کے ٹائم پڑھیں، پورے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، کثرت سے اس دعا کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہم اجرنی من النار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، مجھے آگ کی تپش سے بچا۔ تو جب اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے گی، اور یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، نیکی کمانے کا سیزن ہے یہ۔ اس مہینے میں بہت زیادہ نیکی کمانا چاہیے کہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب پہنچ جاتا ہے، اور نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر فرض عبادات کا تو بہت زیادہ، جیسے فرض روزے ہیں، فرض نماز ہے۔ حالانکہ فرض نماز تو سال بھر ہمیں پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کا درجہ بہت اونچا ہے، نماز ہمیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے، مسجد کے اندر بیٹھنا اور گھر پہ بھی بیٹھ سکتا ہے کیا انسان؟ دیکھیے، اللہ کے رسول نے، ہمارے نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، لیکن خاص کر جو اعتکاف کیا ہے وہ آخر عشرے کا کیا ہے۔ یعنی آخر کے 10 دنوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس عشرے کا اعتکاف ہمارے نبی نے شب قدر کی تلاش کے لیے کیا ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا بھی رہتا ہے، اعتکاف کی حالت میں کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے سو رہا ہے، چاہے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں اس کو لکھا جاتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو۔ تو اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے، اعتکاف میں کوئی بیٹھ جائے، تو اسے شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر اسے ایک طریقے سے سمجھ لو، شب قدر اس کو حاصل ہو گئی، جس نے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہر گیا۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں بھی عورتیں بیٹھ سکتی ہیں؟ نہیں جی، عورتیں بھی گھر میں اپنے جہاں پر نماز پڑھتی ہیں، مستورات عورتیں، وہاں پر اعتکاف کی نیت سے اپنے
اپنے گھر کی مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہے، ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو ملے گا۔ مرد بھی گھر میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ نہ، مرد مسجد میں بیٹھیں گے، مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں جو ہیں گھروں پر اعتکاف کریں گی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے مسجد میں جب بھی داخل ہو رہے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں؟ ہاں، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ ہمارے امام کے نزدیک 3 اعتکاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے تین اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف ہے واجب، اور دوسرا اعتکاف ہے سنت جو اخیر عشرے میں ہمارے نبی نے کیا ہے، اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو فوراً داخل ہوتی ہے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی دیر ہم مسجد کے اندر رکیں گے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے تو نماز پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، اور اعتکاف کی ہم نے نیت کر لی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تو اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ جتنی دیر ہم مسجد کے اندر رہیں گے اس نفلی اعتکاف کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ وہ سنت اعتکاف ہوتا ہے جو ہمارے نبی نے رمضان کی آخر کے 10 دنوں میں کیا ہے۔ اس میں تو پوری بستی میں سے 1-2 آدمی ضرور بیٹھنے چاہیے۔ اگر پوری بستی میں سے 1-2 آدمی نہیں بیٹھے تو پوری بستی گنہگار ہوگی، کیونکہ وہ اعتکاف بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سے پوری بستی میں سے 1-2 آدمی ضرور بیٹھنے چاہیے، اگر نہیں بیٹھے تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ تو وہ آخر عشرے کا اعتکاف ہے جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے وہ آخر عشرے میں 10 دن میں، یعنی جب 20واں روزہ مکمل ہو جائے گا، 20ویں روزے پر جب مغرب کی نماز ہوگی تو مغرب کی نماز کے وقت میں وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ مسجد میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ مغرب کے بعد میں آئے گا تو اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ مغرب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے افطار وہ مسجد میں کرے۔ 20ویں روزے کا اعتکاف، 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ مسجد کے اندر کرے، اور 21ویں شب سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ کن باتوں کا دھیان رکھے جو اعتکاف میں بیٹھے؟ اعتکاف میں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مسجد سے باہر تو بالکل نکلنا نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے جیسے بیت الخلاء میں جانا ہے یا پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، یا مسجد کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے، اپنے گھر پر بیت الخلاء کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو صرف بیت الخلاء کرنے کے لیے جائیں اور فوراً مسجد میں واپس آ جائیں۔ اگر ہم اپنے گھر پر گئے یا مثال کے طور پہ مسجد سے باہر بیت الخلاء ہے، لیٹرین بنی ہوئی ہے، ہم وہاں جا کر باتیں کرنے لگے اور گپے مارنے لگے، بہت ساری مختلف طریقے سے باتیں کرنے لگے، تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف کا بہت بڑا گناہ ہوگا توڑنے کا۔ تو جب ہم جامع باہر بیت الخلاء کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت سے جامع صرف بیت الخلاء کے لیے اور پیشاب کے لیے اور وضو وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کام سے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ کس طرح سے جب پورا ہو جائے تو کس طرح سے اٹھیں؟ کیا جس طرح سے جب چاند نظر آ جائے گا عید کا تو فوراً نارمل طریقے سے اٹھ جائے، جس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہاں خاص دعا وغیرہ؟ اس میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو سب جو باتیں بتائیں قاری صاحب نے تیسرے عشرے کو لے کر اور اعتکاف کو لے کر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو